بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساڈے ویڑے جوگی آیا بڑی مصیبت پاریے، ساڈے ویڑے جوگی آیا بڑی مصیبت پاریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاریے، غسل دیو مینو جوڑا پاؤ، عطر تے کافور لگاؤ، غسل دیو مینو جوڑا پاؤ، عطر تے کافور لگاؤ، کہنا منو جوگی دا جس ڈولی آن کھلاریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاریے، جو چاہندا پے کردا، جو چاہندا پے کردا، نہ کوئی جیندا نہ کوئی مردا، صدقے جائیے اس سونے دے جس دی شان نیاری ہے، صدقے جائیے اس سونے دے جس دی شان نیاری ہے، اچے نیویں اوکھے ڈاڈے پردیساں دے پینڈے نے، اچے نیویں اوکھے ڈاڈے پردیساں دے پینڈے نے، جے جانا سی تے پھر کانوں بہ کے عمر گزاریے، جے جانا سی تے پھر کانوں بہ کے عمر گزاریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاریے، آون والے نے ٹر جانا جس نے جانا مڑ نہیں آنا، آون والے نے ٹر جانا جس نے جانا مڑ نہیں آنا، دسن والی گل نہیں کوئی جتی بازی ہاریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاریے، اوتھوں اڈ کے ایتھے آئے اج سانوں او دیس بلائے، اوتھوں اڈ کے ایتھے آئے اج سانوں او دیس بلائے، او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا اج سسرال تیاری ہے، لے چلو مینو ڈولی پا کے روون پینا ویر نہ ماپے، لے چلو مینو ڈولی پا کے روون پینا ویر نہ ماپے، اللہ حافظ کر لو واصف سب دی آنی واریے، اللہ حافظ کر لو واصف سب دی آنی واریے، پیکے گھر وچ کد تک رہنا
اج سسرال تیاریے ساڈے بیڑے جوگی آیا بڑی مصیبت پاریے پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے 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 اوہ پہچان لیا تجھے پہچان لیا تجھے پہچان لیا تجھے پہچان لیا تجھے نظروں سے نہا کیوں رہتے ہو جب جان لیا پہچان لیا منشا حجاب آخر کیا ہے جب کہ تجھے پہچان لیا تجھے پہچان تو ہی تو نہ دوجا کو پرگٹ بیا محمد ہو اور پہچان لیا تجھے پہچان لیا تجھے پہچان بلبل نے جمال یار گل میں دیکھا اور بادکشوں نے جام مل میں دیکھا آنکھیں اپنی طلب ہے اپنی اپنی ہم نے تو تجھے جزو کل میں دیکھا پہچان لیا تجھے پہچان لیا پہچان لیا پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے 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 آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت یہ صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی 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 نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت 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 اشکوں نے بیاں کری دیا راز تمنا 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 ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت یہ دل ہاتھ پہ رکھا ہے اگر کوئی خریدے دل ہاتھ پہ رکھا
खरीदे दिल हाथ में रखा है अगर कोई खरीदे। देखूं तो जरा मैं भी खरीदार की सूरत, देखूं तो जरा मैं भी खरीदार। अहबाब की सूरत तो हो के अगयार की सूरत, अहबाब की सूरत तो हो के अगयार की सूरत। हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत। अहबाब की सूरत हो के अगयार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अगयार की सूरत। हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर रानी माता रे गाता मागा मामा मागा रे गा। हर चेहरे में आती है नजर यार की हर चेहरे में आती है नजर यार की। उठता हुआ हस्ती का पर्दा नजर आता है, अब जलवा हकीकत में जलवा नजर आता है। हर चेहरे में आती है नजर यार की। हर चेहरे में आती है नजर यार हर कतरे में दरिया की मौजें नजर आती हैं, हर बंदे की सूरत में मौला नजर आता है। हर चेहरे में आती है नजर यार इस सूरत जाहिर के नक्शे को मिटा पहले, इस सूरत जाहिर के नक्शे को मिटा पहले, फिर देख तुझे मुझ में क्या क्या नजर आता है, क्योंकि हर चेहरे में आती है नजर यार की। चेहरे में आती है नजर यार की। क्या पूछते हो उसके जलवों की फरावानी, हम देख नहीं सकते इतना नजर आता है बस। हर चेहरे में आती है नजर यार की। Saga de ga 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 ga
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. معزز اہل قصور السلام علیکم. اس تو پہلے کہ کوئی بھی گل ہوئے اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ادا کرنے تے تلاوت کلام پاک تو اج دی تقریب دا آغاز کرنے. میں گزارش کراں گا دانیال تبسم ہورانو کہ وہ تشریف لیان تے تلاوت کلام پاک دا دی سعادت حاصل کرن. دانیال تبسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. جیتے رہیں دانیال تبسم. قاری عبدالوحید صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے استاد محترم قاری شمون صاحب بھی جن سے آپ نے تربیت حاصل کی اور مختلف مقابلوں میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی. جیتے رہیں. بس خواتین حضرات، نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جناب محمد اعظم چشتی ایڈوکیٹ تشریف لائیں سر. من رانی کا مدعا چہرہ من رانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ مصطفیٰ خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ اور یہی چہرہ نشان وجہ اللہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ یہ ہے تفسیر احسن تقویم ہاں یہ ہے تفسیر احسن تقویم ابتدا چہرہ انتہا چہرہ ابتدا چہرہ انتہا چہرہ اور مرنے والوں کی آخری خواہش مرنے والوں کی آخری
خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ، میرے آقا مجھے دکھا چہرہ، ریگزارے حیات میں واصف ریگزارے حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ، باغ فردوس کی ہوا چہرہ، منرانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، جزاک اللہ۔ کرم ہو عرض پاکستان پہ یا رحمت عالم، سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ۔ میں آپ سب کو بزم واصف علی واصف قصور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصور میں جتنی مٹھاس، حلاوت، سکون اور اطمینان ہے، وہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہماری بے چینیاں ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جا رہی ہیں، اور جب اس بے چینی میں سے بے کو نکالنا ہو اور صرف چین درکار ہو تو پھر انسان کو قصور آ جانا چاہیے۔ بڑی خوش بختی اور بڑی کمال ہے آج کی یہ محفل جو ہے، اور جو شخصیات اس وقت سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت، یہ جو سیمینار ہے بعنوان سب سے بڑی قوت برداشت ہے، جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ آج کی اس سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں جناب بابا محمد یحییٰ خان صاحب۔ مہمان خصوصی ہیں حضرت واصف علی واصف صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، اور بڑی کمال کی آپ بات دیکھیں۔ ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ محمد حسین ڈاکیا ہو یا لبا خاکروب ہو یا موچی ہو، ماشاءاللہ پاکستان کو ناز ہے ان پہ، بزرگوں کے بہت، اور درویشوں اور فقیروں کے پیارے ہیں۔ جناب فردوس جمال صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ بہت سی سنگتیں جو ہیں وہ ملی ہیں ان کو، اور شاہ جی کو ہم نے گزشتہ سال بھی سنا، آج بھی تشریف فرمائے۔ سید انجم شکیل گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی ہیں، اور اسلام آباد سے گزشتہ برس یہیں قصور میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کو سننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ جمیل بھی ہیں اور قلندر بھی ہیں، جمیل قلندر صاحب تشریف فرمائیں۔ نوجوان کالمسٹ ہیں اور بہت سی کمال کی محافل بھی انہوں نے اٹینڈ کر رکھی ہیں، اور
دانشور بھی ہیں، قاسم علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ جناب عوریہ مقبول جان صاحب کو بھی یہاں دیکھیں گے، اور چودھری اعجاز احمد صاحب بھی یہاں تشریف لے آئیں گے. اور یہ بڑا ریئر ہے میرے لیے غالباً یہ ایک پہلی محفل ہے اس طرز پہ کہ جس میں بیک وقت واصف صاحب کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہیں اور جناب اشفاق احمد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے جناب اسیر احمد خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. یہ آپ اور آپ کا شہر، باب اللہ شاہ کا شہر، یہ ایسے تو نہیں لوگ اکٹھے ہوتے، ایسے تو نہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے، ایسے تو نہیں کو بات کرنے لگتے. جہاں تک آج کے عنوان کا اور اس کال کا تعلق ہے، وہ واصف صاحب کہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے اندر میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو بندہ تو گھر کے اندر ہی اس سب سے بڑی قوت سے دستبردار ہو جاتا ہے. ذرا کوئی اپنی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، وہ کہنے آپ پہ تو بار ہو گیا جی، وہ سمجھ نہیں لگی یار، غصہ نہ آیا، پتہ ہی نہیں لگا. بعد میں عموماً ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. ابھی جب آپ کالج میں داخل ہوں تو ایک اور کال تھا کہ کم ظرف کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا تو ہم تو اس کو طاقتور ہی نہیں سمجھتے، اور جو غصے کا مظاہرہ نہ کرے، چانڈ چونڈ نہ لگائے، تو اس کو بھی طاقتور نہیں سمجھتے. حالانکہ کچھ طاقت کے معیار کچھ اور ہیں. میں ایک گزارش آپ سے ویسے کروں، اور میں آپ کی اجازت کے ساتھ یہ کام ہم اور آپ اکٹھے کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے موبائل فون ہیں ان کو ہم سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں آپ کی کہیں اور کال مل جائے جس کے لیے اس فون کی ضرورت نہ پیش آئے، تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. آپ اقوال سنتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی صابر لوگ، کبھی صبر کرنے والے، کبھی شکر کرنے والے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں آپ، تو ان کے سامنے انسان آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتا. وہ ہم نے یہی سنا کہ وہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تو نہیں گنجائش کوئی بچتی. وہ اس کی رضا پہ جو راضی رہتے ہیں وہ بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. سب سے بڑی قوت برداشت ہے. میں بڑے ادب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا، میرے محسن ان کے بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر، اور اللہ ان احسانات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. میں جناب اسیر احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے کوئی بات کریں. جناب اسیر احمد خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خاص طور پہ بزم واصف علی قصور والوں کا جنہوں نے یہ اہتمام کو منعقد کیا اور ایسے سیمینار کرتے رہے جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. اس سے پہلے کہ میں قوت برداشت کے متعلق کچھ بات کروں تو بابا یحییٰ خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی عجیب قسم کی دوستی، محبت اور پیار ہے. تو لاہور سے آتے ہوئے یہاں تک میری قوت برداشت میں بہت مشکل پڑی کہ ان کو آپ نے صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اور صدارت میں ہمیشہ مجھے مامون حسین ہی نظر آتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ بابا صاحب کو، جو یحییٰ خان صاحب ہیں ہمارے لیے بہت بھائی تھے، عزت اور بہت وقار رکھتے ہیں، اور امی اور ابو کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں، ہم ان کا دیا نہیں دے سکتے. میں آپ کو کچھ واقعہ بتانا چاہتا ہوں اشفاق احمد کا بابا بلے شاہ کے نسبت سے. یہ بہت ساری کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے. کچھ زمانے پہلے
ہمارے گھر میں ہپی دور کے لوگ ہوتے تھے، وہ ہپی آ گئے ہمارے گھر رہنے کے لیے. وہ گھر میں چرس بھی پیتے تھے اور وہ نیم بہرحانہ بھی پھرتے تھے. تو ہمارے لیے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیا چکر ہے. تو ایک دن ابو نے کہا کہ مجھے ایک جگہ لے کے جاتا ہوں. تو ابو ان کو بابا بلے شاہ لے آئے. جب بابا بلے شاہ لے آئے تو انہوں نے، ان کی کوئی کیفیت چینج ہو گئی، دونوں خاتون کی اور صاحب کی، اور انہوں نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا. اچھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہو گیا کہ یار یہ اتنے سالوں سے یہ ہے تو میں کیا کروں. میرے والد صاحب دن کے 3 یا 4 ڈبیاں سگریٹ کی پیتے تھے. تو ان کے پاس اس وقت سگریٹ کی ایک ڈبی تھی. تو انہوں نے وہ ایک دیوار پہ رکھی بابا بلے شاہ کے اور کہا کہ آج سے میں سگریٹ چھوڑوں. اس واقعے کو اور جب تک وہ فوت ہوئے تو انہوں نے پھر سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ اس مٹی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں کا عزم جو ہے، یہاں کا جو عزم ہے وہ آپ کو، اور کئی واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے جنگ میں کہ 71 کی جنگ میں کہتے تھے کہ ہم جم خانہ میں جا کے ہم چائے پئیں گے. یہ کچھ ناپاک عزائم تھے لوگوں کے. تو قصور والوں کا صرف ایک قصور تھا کہ اس قصور سے آگے ان کو جانے نہیں دیا انہوں نے. تو نہ ہی جانے دیں گے اور نہ ہی آگے یہاں سے کہیں کوئی چیز ہو سکے گی. میں اس بزم کے ریفرنس سے جو برداشت کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. برداشت کے لیے اگر وصف نہ ہو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. وصف کرنے والے کی شکل اس جیسی ہو جاتی ہے جو پیچھے سٹیج پہ ہے. میرے اور آپ کی شکل کے اندر برداشت کی قوت نہ ہونے کی بنا پر ہماری شکلیں ویسی ہی ہیں جو تقریباً جانوروں جیسی. یہ شخص انسان ہے اور ہم ابھی انسانیت کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ پڑے. برداشت ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ ہم سب برداشت کریں، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بنا کے رکھیں، محبت، خلوص، دل میں محبت، پیار سب کچھ رکھیں. اور یہ اسی طرح ہے کہ میرے مزاج کے ہر موسموں کا ساتھی ہو کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں، وہ مجھ سے سچ بولے، لیکن میں غلطی کرتا رہوں، وہ برداشت کرتا رہے، اور جب وہ سچ بولے تو وہ میں نہ کچھ کرتا ہوں. یہ مشکل چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بزم میں واصف صاحب کو جو یہ میں انتظامیہ کو ایک چھوٹا سا ناقص سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے اندر ان کو مقروض نہ کیجیے، کیونکہ بہت وسیع ہے واصف صاحب کا کینوس. اور جب واصف صاحب کے لیے بولا جاتا ہے تو نہ تو تقریر لکھی جا سکتی ہے، نہ رات کو بیٹھ کے ان کی کتابوں کے بیچ میں سے الفاظ چنے جا سکتے ہیں. آپ واصف صاحب کے لیے جب بھی بولیں گے تو کسی کیفیت سے بول سکتے ہیں، ورنہ آپ واصف صاحب کے لیے کسی اور طرح نہیں بول سکتے. یہ تھوڑا سا عرض کر لوں کہ 121 میرا گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، داستان سرائے میرے والد صاحب کی رہائش گاہ ہے. یہاں پہ ان کی چھوٹی سی محفل شروع ہوئی. تو ریڈیو پاکستان میں ایک پروڈیوسر ہیں ریاض محمود. تو ان کو فون کیا میرے والد صاحب نے کہ ریاض میں تمہیں ایک بندے نوں ملانا ہے. میں تھوڑی سی پنجابی بھی بولوں، مجھے عرض ہونی چاہیے. وہ ریاض صاحب آ گئے، خان صاحب، ابو اور واصف صاحب کی گفتگو شروع ہو گئی. تو واصف صاحب شام کو اٹھ کے چلے گئے. تو ابو ایز یوزول بہت تیز تھے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی 10
کیسا لگ گیا بھائی؟ انہوں نے کہا خان صاحب بندہ تو کوئی وکھریا جے، یہ کوئی مختلف جی گل کرتا ہے۔ وہ دن اور اس کے بعد 2-2.5 سال غالباً ہمارے گھر 121C میں واصف صاحب کی نشست ہوتی تھی، جس کا ٹائم بہت کم تھا، 8-9 بجے تک، لیکن جاتی صبح 5-6 بجے تھی۔ اس کے بعد پھر یہ چلی گئی پنجاب کمپلیکس اسپورٹس فزیکل اینڈ اسپورٹس کمپلیکس میں، اور اس کے بعد گھر چلے گئی، پھر ان کی ریکارڈنگز ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہماری بہت کم ظرفی ہے کہ نہ ہم صحیح، بہت سارا تو ٹیپ اور مایعات ان کا ہم نے لکھ بھی لیا اور ریکارڈ بھی کر لیا، لیکن بہت سارا ضائع ہو گیا۔ جنہوں نے ان کو سن لیا اس وقت اور دیکھ لیا وہ تو بہت لطف اندوز ہوئے، لیکن جو بیان ان کے زبان سے نکلے، وہ کسی اور کے منہ سے بیان نکلے، وہ اتنا اثر آپ پہ نہیں کرے گا۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، برداشت کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر، سب کے اندر برداشت، اور تو قصور والوں کے لیے تو یہ بزم ہے ہی نہیں، یہ بزم ہونی چاہیے تھی لاہور والوں کے لیے۔ اگر تسی لوکاں نے برداشت مزید کر دیتا تو میں معافی چاہنا، تسی تے میرا خیال ہے دوپٹے پہن لگ پاؤ گے تے اس لیے تسی زیادہ برداشت ہور نہ کرو، لاہور والوں نو برداشت کرو۔ لاہور والوں میں جب آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو وہ سلام نہیں کہتا آپ کو، وہ جب کمرے میں گھستا ہے تو وہ کہتا ہے تو میں نے جانتا نہیں، وہ ادھر سے بات شروع کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ واصف صاحب کے لیے بات کرنا تھی، لیکن اور طرف گئی۔ اوپر سے میرے باپ نے مجھے یہاں پہ مجھے سین سے لکھا گیا ہے اسیر، اصل میں میرا نام سے ہے، کیونکہ جس طرح میرے باپ نے طوطا کہانی تے سے لکھ دیا توئے کے بغیر، تو میرے سے لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے سین سے لکھ دیا ہے جس کا نام قیدی ہے، اور اس کے آگے آپ نے احمد لکھ دیا ہے، تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ جس کا آپ مجھے قیدی بنانا چاہتے ہیں، مجھے اس کا بھی قبول ہے۔ آپ لوگوں کو بلانے کا اور آپ اس طرح کی تقریبات کو جاری رکھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ رکھیں اور تھوڑی سی وسعت اور رکھیں بولنے کے لیے، تاکہ ایک ہی برداشت کے اوپر نہ بات کی جائے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جس میں بہت ساری مشکلات میں ہم گمبھیر سمسیاؤں میں پھنس گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو لفظ نہیں بولنے چاہیے، بھی فردوس صاحب سے میری گفتگو اسی سلسلے میں ہو رہی تھی، لیکن کیا کریں، اب اردو چھوڑ کے ہندی ہی سکھا دی آپ لوگوں نے ہمیں۔ اب یہ بھی ہونا تھا کہ اردو دانوں کے بچے، ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اشفاق احمد بانو قدسیہ کا میں بیٹا ہوں، گھر میں پنجابی بولتے تھے، لکھتے اردو میں تھے، جھڑکے ہمیں انگریزی میں پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے خاص طور پہ صاحبزادہ کاشف صاحب کا میں بہت ممنون ہوں، قصور والوں کا بہت ممنون ہوں، نور الحسن کا بہت زیادہ اس لیے ممنون ہوں کہ وہ جب بھی لاتا ہے تو مجھے مفت یہاں پہ کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سے قصور والوں کے لیے بھی ہے کہ اگلی بار یہاں تے نور تے ہی پار نہ رہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آئندہ بلاتے رہیے گا، اور ذرا واصف صاحب کے جو انہوں نے عنوان لیے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیورسیفائڈ کریں، اس کو بڑا کریں۔ برداشت تو غریب آدمی کے لیے رہ گئی ہے، اور امیر آدمی کے لیے برداشت نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کو سکھاتا ہے کہ بھائی تو برداشت کر، تے میں ہنے 3.25 کروڑ روپے دی گڈی بلٹ پروف خرید کے لے آنا ہے، اور اودے تھلے تینوں دواں گا تے اپنے بچیاں نو کہیں کہ برداشت کرن۔ آپ کی بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو یہ نیک تمنا اور نیک دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اسیر احمد خان صاحب جو ہیں وہ پیدا تو لاہور میں ہوئے ہیں، لیکن یہ قصوری، اس لیے کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔
یہ کہتے ہیں راستہ دے دو گزرنے والے کو. اب بندہ گاڑی چلا رہا ہو اور راستہ دے دے, کوئی گل تے نہ ہوئی, وہ کہنے یار کیڑی تینوں بے چینی, وہ جان دے جڑا ہارن دے دا لنگن دے انہوں. تو اب ایسے تو نہیں ہوتا نا جی, گاڑی ہو بندے کے پاس, وہ پھر کچھ لاکھ کی بھی ہو, کوئی بندہ سواد لے راہ ایویں دے دے کسی نے, تو وہ آپ نے نہیں دیکھا وہ کہ پاس کر یا برداشت کر پیچھے لکھا ہوتا ہے باسیا ویگن کے. تو اسیر صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا بھی مشکل کام, اس لیے کہ آپ کو آنے والوں کو راستہ دینا پڑتا ہے. ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی مشکل کام, اس لیے کہ یہ راستہ بھی دے دیتے ہیں اور اپنی نشست بھی خالی کر دیتے ہیں. اب نشست بندہ خالی کر دے تو یہ کوئی سواد والی بات تو نہیں. کرسی تو کہنے کسی دن نہیں ہوتی, نہ پتر کدی نہ چھڈنی, بیٹھی اٹھی نہ. تو یہ اسیر صاحب جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, اپنی ایمان میں رکھے, اپنے سائے فضل و کرم کے ساتھ رکھے, اور ہمارے بھی مہربان رکھے یقیناً. میں کل اپنی اہلیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کل قصور جانا ہے, تو وہاں جو جس عنوان سے سیمینار ہو رہا ہے وہ عنوان ہے کہ قوت برداشت سب سے بڑی قوت ہے. تو اس کے اگلے 1.5 منٹ میں اور میری اہلیہ دونوں ہی ہنستے رہے کہ آپ جائیں گے اس سیمینار پہ. وہ بھی ہنستی رہی, میں بھی ہنستا رہا, چپ ہی رہے دونوں. لیکن وہ کہتے نا کہ ہم ہنس دیے اور چپ رہے, مقصود تھا پردہ تیرا. اب آپ میں سے کون کون لوگ کتنے معاف کرنے والے ہیں اور کتنے قوت والے ہیں, یہ آپ جانتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اور کیسے آپ کو غصہ آتا ہے اور کیسے آپ خدا نخواستہ کسی کی پت لا دیتے ہیں میری طرح, وہ بھی آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. اس لیے میرے جیسوں کو تو خاموش ہی رہنا چاہیے. میں ان کا ذکر کر رہا تھا, ان کے کالم ایکسپریس اخبار میں بھی, اور پھر جن مجلسوں اور محفلوں میں انہیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے, وہ جب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یقیناً تو مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. گلشن راوی میں جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے بھی رہے ہیں, اور ہمسائے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے. سید قاسم علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. انسان کے لیے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جس سے بہت کچھ سیکھا ہو اس کے لیے کچھ کہنا پڑے. میں سب سے پہلے اس چیز کا سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور بالخصوص واصف علی واصف صاحب کا شکریہ کہ میں نے اپنے سیکھنے کا, سکھانے کا, علم کا سفر واصف صاحب سے شروع کیا. جی حضور, دنیا میں نا مختلف تھنک ٹینکس ہیں. آج زمانہ ایسا آ گیا ہے, ٹھک سے انفارمیشن آتی ہے, ٹھک سے ایک نیا آئیڈیا آتا ہے, ٹھک سے ساری دنیا بدل جاتی ہے. ایک بڑا نام ہے دنیا میں ایڈورڈ ڈی بونو کے نام سے. ایڈورڈ ڈی بونو کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے تھنکنگ پیٹرنز پہ کام ہو رہا ہے کہ انسان سوچتا کس طرح ہے اور سوچتا کیوں ہے, اس پہ سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے اس ایرا میں وہ ایڈورڈ ڈی بونو ہے. ان جناب نے اتنا کام کیا ہے کہ اندازہ کیجئے گا وہ چند کتابوں سے جو پیسے آئے ہیں ان کے پاس, انہوں نے اس سے جزیرے خرید لیے ہیں. دنیا میں علم کی قدر ہے نا جی, علم والوں کی قدر ہے. ایڈورڈ ڈی بونو کی تھیوری یا آئیڈیا یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ کچھ کرنا آسان ہوتا ہے جسے وہ ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ ایگریڈ ہوئیں گے جی. انسان کے لیے وہ سوچنا بڑا آسان ہوتا ہے جو وہ ایک عرصے سے سوچتا آ رہا ہوتا ہے. ہم جو رسپانس دیتے ہیں, کسی ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہیں, ہمارے لیے وہ آسان تب ہوتا ہے جب ہم وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہوں. مختصر اگر کہوں تو غصہ کرنے والے کے لیے غصہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جذباتی کے لیے جذبات پہ قابو نہ پانا بڑا آسان ہوتا ہے. حضور, جو اکثر لوگ بات کر جاتا ہے یا عجیب سی بات کر جاتا ہے اس کے لیے کوئی
اچنبا نہیں ہے کہ وہ اچانک گالی نکال دے, کرتا آ رہا ہے نا جی. لوگوں کے تجربے ذرا دیکھیے گا, میں ایسے لوگوں کو, آپ بھی, میں بھی, اور ہم میں سے بھی بیٹھے ہوں گے جن کے 20-20 سال بدتمیزی کے تجربے ہیں, 40-40 سال لینگویج میں ایسی زبان استعمال کر جانے کے تجربے ہیں جس کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا. ایٹیچیوڈ کے ان کے 35-35 سال کے تجربے ہیں. حضور سب سے بڑا کمال دیکھیے, واصف صاحب نے ان لوگوں کو جن کے 35-35 سال کے عدم برداشت کے تجربے تھے, ان میں برداشت پیدا کر دی. میں قائل تھا, یقین کیجئے گا, میں قائل تھا آج کی جتنی پیرنٹنگ کی بکس ہیں ان کا کہ بدلا جا سکتا ہے تو چھوٹے بچے کو بدلیے. میں سیگمنٹ فرائڈ کا نام سن کے نا ادب سے ایسے کرتا تھا, کمال انسان ہے. 2 سال کا بچہ لے کر ماں گئی, جا کے کہہ رہی ہے سیگمنٹ فرائڈ کوئی آئیڈیا دو, اس کو میں شاہکار بنا دوں. اس نے کہا یو آر لیٹ. اس نے کہا شاید میں 2 سال لیٹ ہوئی ہوں. اس نے کہا نہیں, بہت لیٹ ہو گئے ہو تم. کیسے؟ اس نے کہا پیٹ میں آنے سے پہلے میرے پاس آنا تھا, میں تیری تربیت کرتا پھر اس کی تربیت ہوتی. حضور میں اس کا قائل تھا, اس تھیوری کا, اس آئیڈیا کا میں قائل تھا. اور میرا یہ ختم کب آئیڈیا ہوا؟ میرا ختم تب آئیڈیا یہ ہوا جب مجھے پتا لگا کہ واصف صاحب کے سامنے بچے نہیں, میچور دانشور لوگ سارے شہر کے بیٹھا کرتے تھے, اور وہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمارے 40-40 سال کی عدم برداشت واصف صاحب نے بدل دی. یہ واصف صاحب کا کمال ہے. حضور کبھی دیکھیے گا کہ ہمیں کون کون برداشت کرتا ہے. ہم تو برداشت نہیں نہ کرتے, ہمیں کون کون زندگی میں برداشت کرتا ہے. میں کل اپنی بیگم کو میں بھی کہہ رہا کہ دیکھ میں تجھے برداشت کرتا ہوں, تو وہ ہنس کے کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں, 9 سال سے میں بھی برداشت کر رہی ہوں. برداشت تو دونوں طرفہ چل رہی ہے. یہ برداشت جو ہے, جو نہیں ہے ہم میں, برداشت کی کمی ہے. آپ کے خیال میں واصف صاحب کرتے کیا تھے جس سے برداشت پیدا ہو جاتی تھی؟ آپ کے خیال میں جملے برداشت پیدا کروا دیتے تھے؟ کیا یہ جملہ جو آپ میں سن رہے ہیں کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے, کیا جملے کا کہہ دینا اور سن لینا برداشت پیدا کرا سکتا ہے؟ حضور میں آپ کو طاقت بتاتا ہوں واصف صاحب کی. برداشت تب پیدا ہوتی ہے جب اس کائنات میں سب سے زیادہ برداشت والے شخص سے محبت ہو جائے آپ کو. واصف صاحب عام سے بندے کو لے کر, ذرا دیکھیں شان دیکھیں ان کی, عام سے بندے کو لے کے عاشق رسول بنا دیتے تھے. اب میرے مطابق جس میں برداشت نہیں ہے نا, وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. قربان جائیے, ایک ایک مقام پہ جملہ لیجئے گا ذرا, جملہ جس کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں آپ. جملہ کیا ہے؟ پتھر گلیوں کے بچے مار رہے ہیں, اور آپ کا جو خون مبارک ہے وہ سر سے پاؤں تک آ رہا ہے. آ کون رہا ہے؟ جبرائیل آ رہا ہے, آ کے کہہ رہا ہے حکم فرمائیں پہاڑوں کو جوڑ دیں. جملے کی خوبصورتی دیکھیے گا, یہ جانتے نہیں ہیں مجھے. کیا خوبصورتی ہے, یہ جانتے نہیں ہیں مجھے. آنے والا وقت ہے نا جی, آنے والا وقت سکھانے والا تھا. برداشت رسول پاک کتنی کہتے جانتے نہیں ہیں مجھے. تو حضور جو عاشق رسول ہے اس کی بڑی نشانی ہوگی کہ اس میں برداشت ہوگی, اس میں برداشت ہوگی. اور یہ میری کہہ لیجئے کہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. مجھے کبھی یہ احساس ہوتا ہے تو اس بات کے بھی آنسو آتے ہیں کہ واصف صاحب کو میں مل نہیں سکا. پھر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلیں آج بھی ملا تو ہوں نا, میں اس نام سے تو آشنا میں ہوا نا جی. لیکن یقین کیجئے گا مجھے بے شمار لوگ ایسے ملے ہیں جو واصف صاحب کو ملے ہوئے ہیں. وہ واقعی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی عاشق رسول تھا تو واصف علی واصف تھا. جتنی برداشت واصف صاحب میں تھی نا, اس کا اگر آپ ثبوت کبھی لینا چاہیں نا, آپ کو نشست کاشف صاحب سے یا بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ضرور ٹائم گزار کے یہ سنیے گا کہ واصف صاحب عملی زندگی میں, ذاتی زندگی میں کتنے برداشت والے انسان تھے. نا اہل ترین کو برداشت کرنا در حقیقت اہلیت ہے. اس سے بڑی اہلیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا ایک مشہور واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے, میں نے گفتگو میں سنا کہ پیر صاحب کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا, وہ ہمیشہ سے بیٹھا ہوا, بڑا پرانا بیٹھا ہوا. تو کسی نے آ کے کہا کہ پیر صاحب لگتا ہے بڑا ڈاڈا مرید ہے. کہتے ہیں ہاں ہے ڈاڈا مرید, ہر سال میری مجھ چوری کر لیتا ہے. کوئی ہر سال یہ مجھ چوری کر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کمال ہی یہی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا میں نے. اس کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ اس کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اس کے پاس جو بہترین ہنر ہے یہ مجھے دے رہا ہے.
تو جو میرا بہترین ہنر ہے برداشت کرنا، میں نہ اس کو دوں؟ تو حضور ہمیں زندگی میں جن کو برداشت کرنا ہوتا ہے یہی لوگ ہماری کیپیسٹی پیدا کر دیتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ جو لوگ دیکھے نا جن نے عدم برداشت نہیں ہے، کام کرنے کے موقع ملے، یا میں نے پاگل خانے دیکھے یا جیل میں دیکھے. کیا نہیں ہے؟ برداشت نہیں ہے. ڈگریاں ہیں، تعلیم ہے، سب کچھ ہے، بیک گراؤنڈز ہیں کئیوں کی. بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پاگل خانے گیا تو ہاتھ ملانے والا کہ میں جی پروفیسر فلانا ہوں اور میری پی ایچ ڈی انگلینڈ کی ہے. کیا پی ایچ ڈی سے برداشت آ جاتی ہے؟ حضور یہ کوئی جاگ لگائے واصف علی واصف تو پھر ہی برداشت آتی ہے، ویسے برداشت نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت. بہت بہت شکریہ شاہ جی. شاہ جی نے جن کا ذکر کیا شاہ جی کر سکتے ہیں. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں ظفر صاحب، ان کی لاہور میں پیزا کی دکان ہے. تو ان کی دکان پہ بچے آئے جیسے ہم اسکول کالج کے، تو پیزا کھا کے وہ جب اس کا آخری پیس رہ جاتا تھا نا تو اس میں وہ کامن پن ڈال دیتے تھے اور کہنا یہ دیکھیں آپ کے پیزے میں سے پن نکلی ہے. تو ظفر صاحب کو پتا تھا کہ پن انہوں نے ہی ڈالی، تو ظفر صاحب نے پیزا بدل کے دوسرا پیزا دے دیا. وہ ہنستے خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے کیسا. 2 دن بعد انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، پھر پن نکل آئی، پھر ظفر صاحب نے پیزا بدل دیا. وہ 8 دفعہ ایسا ہی ہوا. 9ویں دفعہ وہ ہاتھ جوڑ کے آ گئے کہ معاف کر دیں سر، وہ ہم ڈالتے تھے پنے اور آپ سے پیزا لیتے رہتے تھے. اب یہ کون سے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ لیول آف پیشنس کون سا آتا ہے؟ یہ ڈیرے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں جہاں آ کے روتے ہوئے شرابی بوتل توڑ کے کہتا ہے کہ بابا تو بڑا ڈاڈا ہے، چھڑا دیتی ہے نا، پھر کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، تلقین بھی نہیں کرتے، تنقید بھی نہیں کرتے، پیار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ایسے. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو جانتے ہوں وہ کیمیکل چینجز اور وہ سمجھتے ہوں، اور بڑا پرلطف کام ہے یہ دودھ کو جاگ لگنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس کو لگانے والے اور وہ مٹی کے پیالے اور وہ سارا وقت اور وہ پہر جس کے اندر میں جاگ لگ جاتی ہے. شاہ جی تو بہت بڑی مثالیں دے رہے ہیں، میں تو اسی قصور کی مثال ہی دے دیتا ہوں آپ کو. میں بڑا باعث ہوں. مچھلی تو سارے بناتے ہیں، جاوید صاحب جیسی مچھلی کیوں نہیں بنتی کسی کی؟ صغیر صاحب جیسی حلوہ پوڑی کیوں نہیں ہوتی کسی کی؟ میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ایک انگریڈینٹ بڑا ضروری ہے خواتین و حضرات، بڑا ضروری انگریڈینٹ ہے، اور وہ ہے اخلاص. وہ جو کھانے جن انگلیوں کو میں اور آپ چاٹتے ہیں اور اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا منتقل ہو گئی ہوں، اخلاص اور محبت ہوتی ہے اس میں، وہ لے جاتا ہے سب کچھ. وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لگے گئے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھاڈے نال ہویا کی. وہ اتنے ابھی مجلس میں بڑا فردوس صاحب سے تو رشک آتا ہے ان کے عہد وہ باتیں سب سن کے کہ کتنے بھاگ والے ہیں کہ ان کو کیسی کیسی محفلیں اور ہستیاں اور وہ سب لوگ میسر آئے، اور یقیناً ہم اس جانب بڑھیں گے. میں سب سے پہلے جیلم سے تشریف لائے ہوئے محمد اقبال سروبا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام واصف پیش کریں آپ سب کی خدمت میں. سر. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اور آپ کے روحانی سائیں قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں
منقبت کے چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خدائے لم یزل کے نغمہ خواں واصف علی واصف، خدائے لم یزل کے نغمہ خواں واصف علی واصف، حقیقت ایزدی کے ترجمہ واصف علی واصف، حقیقت ایزدی کے ترجمہ واصف علی واصف، محمد مصطفیٰ کی ذات ان کا مرکز و محور، محمد مصطفیٰ کی ذات ان کا مرکز و محور، علی کے وصف سے ہیں ذوفشاں واصف علی واصف، شریعت میں طریقت میں تصوف کی حقیقت میں، شریعت میں طریقت میں تصوف کی حقیقت میں، وہ رومی جامی کے ہیں گلستاں واصف علی واصف، کتابیں پڑھ کے ان کی بس تصور یہ ابھرتا ہے، کتابیں پڑھ کے ان کی بس تصور یہ ابھرتا ہے، ادب کے آسماں پہ کہکشاں واصف علی واصف۔ اور مقطع عرض کر رہا ہوں، میں ان کے بارے میں اقبال اتنا ہی سمجھتا ہوں، میں ان کے بارے میں اقبال اتنا ہی سمجھتا ہوں، سمجھ سے بالا تر وہ مہرباں واصف علی واصف، سمجھ سے بالا تر وہ مہرباں واصف علی واصف، خدائے لم یزل کے نغمہ خواں واصف علی واصف۔ شکریہ سر، تھینک یو۔ جزاک اللہ محمد اقبال سروور صاحب۔ جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اشعار کی صورت میں کر رہے تھے محمد اقبال سروور صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، چنیدہ لوگ جن کو چن لیا جائے کسی بھی شعبے کے لیے، پروفیشن کے لیے، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کہ یہ کام یہ صاحب کوئی اور کام کر سکتے تھے، کچھ اور کر لیتے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح وہ ایک لگے آپ کو کہ سبحان اللہ، تو اور پاکستان پہ بڑی مہربانی ہے، بہت ہی کرم ہے، بہت ہی فضل ہے، مگر عجیب سی بات ہے کہ یہ کرم اور فضل زیادہ ہو اور بہت پاس ہو تو آکسیجن کی طرح اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ فضا میں ہے، بندہ خیال ہی نہیں کرتا، پلاسٹک کو بھی آگ لگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، دھواں اڑتا چلا جاتا ہے، فضا خراب ہوتی چلی جاتی۔ تو پاس چیزیں جو ہیں وہ جب قریب کی نظر ٹھیک نہ رہے تو جو چیزیں بہت پاس ہوں وہ دکھائی نہیں دیتی، اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو بہت پاس ہو انہوں دی خیر ہے، بھائی دی خیر ہے، امی دی خیر ہے، کوئی نہیں، وہ پاس ہی ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمیشہ پاس رہیں گے۔ لیکن جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہستیاں، بابا جی، یہ سب لوگ، میں نے کسی سے یہ سنا کہ اللہ کے بندے دنیا میں جب ہوتے ہیں تو نیام میں تلوار کی طرح ہوتے ہیں، اور جب منتقل ہو جاتے ہیں تو یہ تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے، پھر وہ رسائی اور ایکسس جو ہے وہ کسی ایک جگہ تک نہیں رہتا۔ اور میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ بابا جی کے وصال کو 40 روز نہیں ہوئے تھے تو ایک دو لڑکے آتے تھے شادرہ سے ایک دیا جلانے کے لیے جی بلاک کے قبرستان میں، تو میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ باتیں کر رہا تھا بابا جی سے، کہنے لگے ہن بابا مینوں تیرے تو ملن تو کون روکے گا،
ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ कोई दरवाज़ा नहीं, कोई दीवार नहीं। तो साइकिल पे उशादरा से चल के आते थे रोज़ चिराग जलाने के लिए। कौन आदमी कैसे कुछ नहीं पता लगता। ये जो चिराग जलाने वाले लोग होते हैं, सोच के हों, फिक्र के हों, आँखों को रोशन करने वाले हों, अपने अंदाज से, अपने फ़न से, ये बड़े भाग वाले होते हैं। और आप मुझे बताएं कि मुझे एक ऐसे शख्स पर बतौर पाकिस्तानी क्यों नाज ना हो, जिसको हम बहैसियत फ़नकार बड़े फ़ख्र के साथ दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि दे वी हैव, किसी भी बेहतरीन फोरम पे कि ये हमारे फ़नकार हैं। और फिर ऐसा फ़नकार जो बुज़ुर्गों को प्यारा हो, जो वासिफ साहब को प्यारा हो, जो इशफाक साहब को प्यारा हो, और इशफाक साहब अपने स्क्रिप्ट पे लिख दें कि ये किरदार फिरदौस जमाल के अलावा और कोई ना करे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और फिरदौस साहब को जो लोग जानते हैं, उनके अंग रंग, वो कौसो कज़ा वाली सी एक बात है, वो जैसे मंशूर में से निकलती है तो 7 रंग बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जिस मोहब्बत से वो बुज़ुर्गों का जिक्र करते हैं और जो महफिलें उनको मैसर आई हैं, मैं ज़ाती तौर पे एक नाज़िर के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक इस शोबे के स्टूडेंट के तौर पे बरगे आरजू और मंचले का सौदा का ही शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इस मामले में फिरदौस साहब के बेशुमार एहसानात हैं हम सब पे, तशरीफ़ लाते हैं। आज फिरदौस साहब की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि खाकरूब लब्बा है, कि उन्होंने कहा जी क्या क्या वो लब्बा जी, क्यों नहीं लब्बा, आके खुद मिलता है। और कहा कैसे मिलता है, कहते जैसे मालिक आके कुत्ते को मिलता है, ऐसे मिलता है। तशरीफ लाते हैं जनाब फिरदौस जमाल साहब। या रसूल अल्लाह करीमी सैयदी अंत मौलाई हबीबी मुर्शदी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बाबा याया, आपसे गालिबन मेरी पहली मुलाकात है, जो इतनी क़ुर्बत से हुई। पहले भी हुई होगी लेकिन दूर दूर से, इशारों इशारों में। असल में ये बस इनके साथ इशारे के नाये ही चलते रहते हैं। मशूक़ें जो होती हैं ना, ये तो इनसे इशारों में ही बातें होती हैं। और मोहतरमुल मकाम शहज़ादा काशिफ महमूद साहब और मेरे मोहसिन बाबा अशफाक साहब के शहज़ादे असीर ख़ान साहब, असीर अहमद ख़ान, जो असीर भी हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके ज़ेरे असर भी हैं। तो ये असर वाला असीर है। अल्लाह अकबर। और बाकी मेहमानाने गिरामी कलंदर साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, अहबाब हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके अस्माए गिरामी मुझे मालूम नहीं हैं। ये एक अजीब व गरीब इम्तहान में मुझे डाल देते हैं। साहबजादा साहब काशिफ महमूद साहब हुक्म फरमाते हैं, मैं अपनी मज़दूरी कर रहा होता हूँ कहीं कराची में। आजकल सेठ साहब कराची में हैं, तो
جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے سیٹھ صاحب ہوتا ہے نا، تو وہ پیسہ ایسی غلیظ چیز ہے کہ یہ اپنے پیچھے ساتھ ساتھ پھراتا رہتا ہے. تو آج کل ڈرامہ ادھر چلا گیا ہے داتا کی نگری سے. میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا کاشف صاحب داتا کی نگری میں یہ علم، ثقافت، ڈرامے کا، فلسفے کا، تصوف کا یہ مرکز تھا، یہ اجڑ گئی ہے داتا کی نگری، اس کا کیا کریں؟ تو آگے سے بڑی سادگی سے کہتے ہیں پھر داتا نو ہی کہنا پائے گا. پھر کہو کیوں نہیں کہندے؟ اب وہ پتہ نہیں کب کہیں گے. یہ کاشف صاحب بھی تو موجود